روح تو تب ہوگی جس استطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس عزم کے ساتھ تمہیں بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں وسعت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نوازا ہے، تم اس نوازنے کے معیار کے قربانی تو ان تمام لوگوں پر فرض کر دی گئی جو صاحب نصاب ہیں، جس کے پاس مالدار ہے، مالدار ہے، وہ نصاب ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کنجوس سے بڑی نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو۔ آپ کو پتا ہے کہ کوئی کنجوس 5 ٹائم نماز پڑھتا ہو، 5 ٹائم کا نمازی، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، سب کچھ کام کرتا ہے، نیک کام، لیکن جائے گا کہاں؟ جہنم کے اندر۔ پڑھیے بخاری شریف، کہاں جائے گا؟ کومیٹ کرے۔ کنجوس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی اپنے 100 روپے میں سے بھی 10 روپے صدقہ کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، لیکن جنت ہے جو غریب آدمی ہے، پرہیزگار کیوں نہ بن جائے۔ میرے پیارے عزیزو دوستو، اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو کو پوری دیکھ کر جانا، اور قربانی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس بیان میں، بیان پورا سنیں اور پورا ہی اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ کچھ تھوڑی سی بات میں بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ قربانی اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے پاس دھن اور مال دولت بہت زیادہ ہے، کروڑوں کے مالک ہے، مگر میں قربانی کمی کرتے ہیں۔ جتنے گھر میں ان پہ جو بھی ہے گھر میں رہتے ہیں، ان پر سب پر قربانی فرض ہوتی ہے، مگر وہ ایک جانور ہی دیکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں کہ قربانی جس پر فرض ہو اسے کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے۔ قربانی جس پر فرض ہو چکی ہے اس کو قربانی کرنا چاہیے۔ جب آپ کے پاس یا ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، دھن ہے، تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ چلو بھائی کسی کو پیسے دے دیں گے یا ایسا کچھ کر دیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے بھی قربانی کری ہے، اور ہمیں بھی قربانی کرنی چاہیے صحیح طریقے سے۔ اور کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ قربانی تو کر لیتے ہیں کہ جو گوشت وغیرہ اس کو اپنے فریزر میں رکھ کر مہینوں کھاتے ہیں، اور اس طرح کی قربانی کہاں سے لگے گی؟ وہ فریج میں ہی رہ جائے گی۔ یہ قربانی ایسی منہ پر پھینک دی جائے گی، یہ قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہ قربانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ ایک تو قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر بات ہے تو جو گوشت ہوتا ہے اس کو غریبوں کو دینا چاہیے، ہلکا پھلکا تھوڑا بہت گھر میں رکھ کر سبھی گوشت بانٹنا چاہیے۔ ایک حصہ رکھ لے اور باقی حصے بانٹ دے۔ غریبوں میں ان غریبوں کو بانٹنا ہے جو بالکل ہی کھانے سے پریشان ہے، اور جو غریب ہے، بہت نیچے کے طبقے کے آدمی غریب ہیں، ان کو بانٹنا چاہیے۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو پوری دیکھے اور شیئر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے یہاں نیا دھندا نکل آیا آج کل، وہ کہتے ہیں کوئی بڑے جانور میں قربانی کا حصہ ڈال دو، بڑے جانور پر قربانی کا حصہ ڈال دو۔ جس طرح تراویحوں میں بھی شروع ہوا نا بھائی، کوئی حافظ ریل پکڑ لو، بس 3 دن میں نمٹا لو۔ اللہ نے جن کو اتنا زیادہ نوازا کہ وہ 10 چھوٹے جانور کر سکتے ہیں، چھوٹے جانور کر سکتے ہیں 10۔ چلو بھائی کہیں 1000 روپے میں 800 روپے میں بس دور ہی کام نپٹ جائے، بس بوجھ اتر جائے سر سے، تو بس پھر بوجھ ہی اترا، ابھی دل سے قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، دل سے قربانی قبول نہیں ہوتی، فتویٰ ہی لاگو ہوا ہے، روح نہیں ہوئی۔ روح تو تب ہوگی جس استطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس عزم کے ساتھ تمہیں بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں وسعت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نوازا ہے، تم اس نوازنے کے معیار کے مطابق اگر قربانی نہ دو پھر کون سی قربانی؟ پھر قربانی نہیں لگے گی، ایسی قربانی نہیں لگے گی کہ نہیں جی ہم نے تو سوچا کہ فلاں جگہ حصہ ان کے لیے جو اس قابل نہیں تھے کہ وہ حصہ کے علاوہ صرف ایک اپنا ہی کوئی چھوٹا جانور خرید کے قربانی کر سکتے، جن کو اللہ نے کروڑوں روپے دیے، کروڑوں کا مالک ہے، جو نوازا ہے کہ گھر کے تمام لوگوں پہ قربانی واجب ہے، تمام پہ قربانی واجب ہے، پھر بھی نہیں کرتے۔ سن لیجیے سب پہ واجب ہے، وہ سوچے نہیں کہ بس ایک ہی کر دیں یا کچھ 100 کلومیٹر کے بعد کسی کو پیسے بھیج دیتے ہیں وہاں پر قربانی کر دے، ہمارا 50,000 لاکھ روپے بچا دے، تم نے بچا کے کوئی کمال نہیں کر لیا ہے، نقصان ہی ہوا ہے بچا کے، تو کیجیے۔ ہر بندہ اپنی ظاہری حالت کو بھی جانتا ہے، باطنی حالت کو بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہر بندے کو پتا ہے اس کی مالی اس کے پاس کتنا دھن ہے، اگر آپ کا پیسے حصہ دے کے مطمئن ہے کہ واقعی میرے پاس اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے ہی گھر میں
قربانی کرتا چھوٹے جانور کی لا کے، اور اب میں بالکل اس پہ مطمئن ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں نے فرض ادا کر لیا، اتنے پیسے بچ گئے، دل کے اندر چور موجود ہے، تو قربانی میں بھی ہیرا پھیری، قربانی میں ہیرا پھیری کرتا جاتا ہے۔ بلے شاہ نے کیا نا کہ نماز بھی نیتی جانا ہے، ٹھگی بھی کیتی جانا ہے، آگ ہی کیتی جانا ہے۔ صحیح بات۔ نیتوں کے اوپر قربانی، نیتوں پہ ہے، قربانی نیت پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری صحیح چلے۔ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی ضرورت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت کو جانچا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو جب میں نے اپنے نبی کو خواب میں حکم دیا تو یہ دیکھو کہ جو میرا بندہ ہوتا جو میرا ہے وہ بندہ میرے ہوتا لیے ہے کس حد تک کس حد تک پار کر اس لیے سکتا ہے، یہ کیا کر قربانی کا سکتا فلسفہ ہے۔ ہمارے سامنے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ نبی کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کس نے کہا کہ صرف جانور ذبح کرنے کے ساتھ قربانی ہو جائے گی؟ قربانی کو زندگی کے ہر معیار پر لانا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، جو چیز اپنے لیے بہتر سمجھو وہی اپنے بھائی کے لیے بہتر سمجھو۔ دسترخوان پہ بھی اگر بیٹھیں تو آپ کو دو روٹیوں میں اگر ایسا لگتا ہے کہ ایک زیادہ بہتر ہے، زیادہ گرم ہے، یہ میرے حصے میں آ جائے، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ اسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اپنے بھائی کو دیں، تاکہ پھر پتہ لگے کہ آپ میں جذبہ ہے قربانی کا، جذبہ ہے قربانی کا۔ صحیح بات ہے جی۔ جن چیزوں کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں ان کو اپنوں کے لیے بہتر سمجھیں، اپنوں کے لیے بہتر سمجھے، اپنے کے لیے کام کرے۔ آنے والے نقصان کے متعلق خود خبردار ہونا چاہتے ہیں، اپنے پڑوسی کو بھی اس سے خبردار کریں۔ جس چیز میں نقصان ہو دوسروں کو بتائے، اس میں خوش ہونے نقصان کی ہوگا۔ بجائے ان کو خبردار کر کے خود بھی ان کا ساتھ دیں۔ صحیح بات۔ یہ فلسفہ ہے عید الاضحیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فلسفہ ہمیں عطا فرمایا ہے اس عید کے موقع پر، اور بے انتہا اللہ نے جن کو نوازا ہے ان کو چاہیے کہ اپنا مال اس عید کے روز پوری فراخ دلی کے ساتھ خرچ کریں، دل سے خرچ کرے، دل سے قربانی کرے۔ جن کو اللہ نے خوب دیا ہے سستے جانور نہ ڈھونڈیں، سستے اور دبلے جانور نہ ڈھونڈے۔ ہاں وہ ان کے لیے جن کے پاس کم پیسے، مجبوری میں ان کو شوق ہے وہ جو مرضی خرید لائیں، لیکن جن کو خوب نوازا گیا ان کو نہیں حکم کہ تم سستے جانور خرید کے اپنی فرض ادا کرنے سے لیے بھاگ جاؤ، اور پھر قربانی کا جو گوشت ہے اس کو حکم دیا گیا ان غریبوں کے اندر بانٹا جائے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بہت ہی رچ فوڈ ہے دنیا کا، ان غریبوں کو بانٹا جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ساری دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ 70-80% لوگ گوشت کھا رہے ہیں۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ دنیا کا طاقتور ترین کھانا ہے، دنیا کا طاقتور کھانا ہے، سب سے غریبوں اچھا تک نہیں کھانا۔ پہنچتا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری دنیا میں مسلمان اسے غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ صحیح بات۔ تو ایک دو ایسے بھی ہے کہ جڑے پورا فریج خالی کر کے وچ ہی تو نہیں جاندے، رکھ لو دو ایک۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فریج خالی کرتے ہیں اور اس کو فریج کو گوشت سے بھر دیتے ہیں۔ جس کی صحیح نیت بات ہے جی، بالکل قربانی ایک کو فریج میں بند ایک کرنے کی، اس کی نمبر۔ قربانی کہاں جنت تک پہنچنے والی؟ فریج تک ہی پہنچی، پھر جنت تک کہاں پہنچے گی؟ بانٹنے کا مزاج بنانا ہے، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے ہمیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جمع نہیں کیا، جائیدادیں نہیں بنائی، لیکن در رسول پر جو آ گیا، قسم اللہ وحدہ لا شریک کی، جو در رسول پر پہنچا تو خالی نہیں آیا، خالی نہیں آیا واپس۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ بانٹنے کا مزاج اسلام نے عطا کیا۔ مانگنے والا کوئی آ جائے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ضرورت مند کوئی آ جائے ہمارے سامنے، اسلام نے کہا ہے کہ ہمارا مزاج بانٹنے والا۔ تسلیم کرنا چاہیے۔ اس قربانی کے دن اب یہ یاد رکھنا ہے کہ دلوں کو پاک کرنا ہے، نفرتوں کو ذبح کرنا ہے، دل کو پاک کرنا ہے، نفرتوں کو رنجشوں کی ختم کرنا۔ قربانی دینی ہے، جھوٹے غرور اور انا کی قربانی دینی ہے، اپنی میں کی قربانی دینی ہے۔ سب چیز کی قربانی۔ جب دل پاک ہو جائے گا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح سنت ادا کرتے ہوئے قربانی دیتے تھے، پھر وہ قربانی دیں گے تو یقیناً اللہ کے حضور وہ قبول ہوگی۔
असल कुर्बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर पाबंद सल्लल्लाहु होना अलैहि वसल्लम। है। असल कुर्बानी माँ बाप की इताअत है। असल कुर्बानी अपने भाई असल से कुर्बानी वफादारी है। असल कुर्बानी गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद करना है। असल कुर्बानी अपनी झूठी आना के लिए पंचायत में गलत फैसले को वापस लेना है। असल सही बात कुर्बानी है। किसी की माँ बहन बेटी को इज्जत अता अता करना करना। है। असल कुर्बानी किसी भटके हुए को रास्ता दिखाना। दिखा देना है। ये तमाम ये होती है कुर्बानियां तब कुर्बानी। हैं जब हम हिम्मत रखते हो अपने दिल को कुर्बान करने की। सिर्फ दिल को अगर कुर्बान जानवर करने सिवा की। करते हैं तो लुत्फ नहीं आएगा जब तक हम अपनी आना नहीं कुर्बान करेंगे अल्लाह के रास्ते में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ बेटे को कुर्बान करने नहीं चले थे, वो अपने बेटे को अल्लाह की रजा के अंदर कुर्बान अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान बेटे ने करने सिर्फ चले। बाप का कहना नहीं माना, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के दस्तूर को माना कि छुरी चलती है तो चल जाए, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ूंगा। बीवी ने शैतान को इसलिए भगाया ताकि क़यामत तक के लिए तुम्हें पता लग जाए कि शैतान जब आके वसवसे डाले तो शैतान की बात नहीं मानी जाएगी, सिर्फ रहमान की। अल्लाह की बात मानी जाएगी, शैतान की नहीं चलेगी। माशाल्लाह। कईयों ने तो समझा कि बस गोश्त खा लें बस हो गई। गोश्त खाने से कोई ईद नहीं होती। ऐसा नहीं है। इस ईद पर अहद कीजिए कि हमने अपनी अना की भी कुर्बानी देनी, अपने झूठे गरूर की भी कुर्बानी देनी, जिसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते टूटे हुए हैं, सही बात, बहुत सारे काम बिगड़े हुए रिश्तों हैं। को। हाय हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सबने वीडियो देखी है और वीडियो आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो में मौलाना साहब ने बताया है कुर्बानी के बारे में, कुर्बानी किस तरह करनी चाहिए, कुर्बानी की असली हकीकत, कुर्बानी कहाँ से करनी चाहिए, कुर्बानी दिल से करनी चाहिए और नियत होनी चाहिए कुर्बानी की, कि इस तरह नहीं कि बड़ा आदमी है और सब पे कुर्बानी फ़र्ज है मगर वो एक छोटा सा जानवर लेकर कुर्बान कर देता है और चलो भाई कुर्बानी हो गई। इस तरह कुर्बानी कहाँ लगेगी, कुर्बानी इस तरह की कुर्बानी नहीं लगेगी। हजरत और हमारे नबी ने कुर्बानी किस तरह की, कुर्बानी हमारे नबी का मकसद या अल्लाह का मकसद ये नहीं था कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर दिया, इस तरह नहीं था। कुर्बानी वो सिर्फ दिल की थी, उनके दिल में था कि मैं अपने बेटे को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दूंगा। ये थी कुर्बानी, ये असली कुर्बानी है और इस तरह ही हमें करनी चाहिए, ना कि इस तरह करे कि हमने कुर्बान कर दिया और गरीबों को कुछ नहीं दिया और न ही गरीबों का ख्याल रखा। कुर्बानी जानवर की नहीं होती है, कुर्बानी दिल की और नियत की होनी चाहिए। और कुर्बानी किस तरह करे ये आपको वीडियो में देखा है, कुर्बानी करने का सही तरीका। और हमारी वीडियो भी आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। कुर्बानी किस तरह की जाती है पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखकर आपकी समझ में आएगा कुर्बानी की असली हकीकत कहाँ से होती है। कुर्बानी जानवर की नहीं होती है, पशु की नहीं होती है, कुर्बानी तो दिल की होती है। और कुर्बानी में सिर्फ जानवर ज़िबा नहीं होता, कुर्बानी जैसे बालों की भी कुर्बानी होती है, बाल कटवा देना या नाखून काट देना, इनकी भी कुर्बानी होती है। और कुर्बानी उनकी होती है कि हमारी कहीं लड़ी बजी हुई और उसमें हम समझौता करते हैं, वह भी कुर्बानी होती है। और रिश्तेदारों से गले मोहब्बत से मिलते हैं और अपनी नफ़रत कुर्बान कर देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। और भी बातें हैं इसमें, ये सब कुर्बानी में आती है। और कुर्बानी किस तरह की जाती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों थैंक यू, अल्लाह अकबर।